اچھا پرائم منسٹر صاحب، بینگ دا چیف ایگزیکٹو کافی مشکل کام ہے، 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری، آپ ایک اسپورٹس مین بھی رہے ہیں، آج کل ریلیکس کیسے کرتے ہیں آپ؟ آج کل 2 سال میں آپ کو یہ بتاؤں، 2 سال میں میں نے 5 ڈنرز اپنے گھر کے باہر کھائے ہیں۔ یہاں سے آتا ہوں گھر سے سیدھا آفس سے گھر، ایک میں نے چھٹی نہیں لی۔ کوئی میں نے پرائیویٹ ٹرپ، جس طرح نواز شریف کی کوئی 24 لنڈن کی ٹرپس تھی پرائیویٹ، آصف زردار کی 50 صرف دبئی کی ٹرپس تھیں پرائیویٹ، کوئی پرائیویٹ ٹرپ نہیں۔ کام کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں اور آفس آتا ہوں۔ شام کو میں اس لیے بھی نہیں نکلتا کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگ تنگ نہ ہوں، کیونکہ وہ سیکیورٹی کے لیے وہ سڑک بند کریں گے، لوگ اپسیٹ نہ ہوں، میں گھر میں رہتا ہوں۔ صرف میرا جو ریلیکس کرتا ہوں گھر جا کے، گھر میں ریلیکسیشن پڑھتا ہوں، کتابیں بھی کئی دفعہ وہ ریلیکس کرتا ہوں۔ بس میں اور میری بیوی ہم اکٹھے ہوتے ہیں بس، اور اس کے کتابوں علاوہ کا ذکر کیا، لاسٹ کتاب آپ نے کون سی پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے لاسٹ ایک بڑی اچھی، اس کا مجھے ایک بیسکلی ہسٹری تھی اسلام کی، جو ہماری رائز اینڈ فال، یعنی یہ بڑا ضرور دیکھیں، تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے انسانوں کی، کیونکہ وہ آپ کو بتاتا ہے کس وجہ سے ایک وقت مسلمان کا سویلائزیشن اوپر گیا تھا اور پھر کیا وجوہات تھی جو ہمارے سویلائزیشن نیچے آیا۔ تو وہ میں نے لاسٹ پر، بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی۔ ابھی بھی ایک اور میں کتاب پڑھ رہا ہوں صوفیزم کے اوپر۔ میں زیادہ اس کے اوپر اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ دیکھیں، میں علامہ اقبال کا میرے خیال میں بہت بڑے، ہمیں انشاءاللہ اپنے کورسز میں بھی لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے اسپریچول ڈیموکریسی کی بات کی تھی کہ پاکستان کا جو انہوں نے پکچر کیا اسپریچول ڈیموکریسی، مجھے شروع میں نہیں سمجھ آتی تھی یہ کیا مطلب ہے اسپریچول ڈیموکریسی۔ آہستہ آہستہ میں نے ریئلائز کیا کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ اسپریچول ڈیموکریسی کا اصل میں مقصد، سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے، وہ سارے اللہ کے پیغمبر، ان کو کہیں نہ کہیں اقتدار ملا، حضرت موسیٰ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان کو، تو اقتدار تو ان کو بھی ملا تھا، لیکن انہوں نے اقتدار اور ایک انسانیت کے لیے لیا، ایک انصاف کے نظام، اور مخلص تھے، کوئی ذات کے لیے نہیں وہ آئے تھے۔ یہاں جو میں نے دیکھا اپنی پارلیمنٹ میں، اگر میں یہ کہوں کہ ہم اسی اسپریچول ڈیموکریسی سے بالکل دوسری اینڈ پہ چلے گئے ہیں کہ آپ اپنے چوری بچانے کے لیے ملک کو، ڈیموکریسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں آہستہ آہستہ اپنی ملک کو ٹھیک کرنا جب ہوگا، جو کوالٹی آف ہمارے لوگ اسمبلی میں آتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس میں پبلک، اس میں بڑی چیزیں چاہیے، لیکن جب تک آپ کے پاس وہ لوگ نہیں آئیں گے اسمبلیوں میں جو اپنے ملک کا سوچیں گے بجائے اپنی ذات کا۔ اسپریچول ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مخلص ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، بڑی ذمہ داری دی ہے، تو میں اپنی قوم، یہاں غربت اتنی زیادہ ہے، لوگوں کی میں خدمت کروں بنسبت کہ میں اپنا سوچنا شروع ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑا ہماری، ہمیں جو موو کرنا ہے نا، جو ہماری ڈیموکریسی ادھر سے پیچھے چلی گئی ہے ویژن سے، ہمیں واپس اس ویژن کی طرف آنا ہے۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیونکہ زیادہ ٹائم شام کو گھر پہ گزرتا ہے، تو گھر میں بھی سیاست ڈسکس ہوتی ہے؟ بڑی کم، یعنی کون آدمی ہے جو اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا؟ میں بالکل سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ پرابلمز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور مجھے بڑے اچھے ان کے بیلنسڈ ویوز ملتے ہیں، لیکن زیادہ اور ہیں کیونکہ وہ تو بالکل ہی دنیا سے ریمووڈ ہیں، وہ تو اور طرح دیکھتی ہیں دنیا کو، تو ریلیکس گھر میں کرتا ہوں، بس سکون گھر میں آتا ہے۔ آپ کے جو بطور چیف ایگزیکٹو فیصلے ہیں، آپ کے مذہبی عقائد سے انفلوئنس ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یا پولیٹیکل ریالٹیز سے ڈریون ہوتے ہیں؟ سب کچھ، لیکن مینلی میں آخر میں فیصلہ یہ کرتا ہوں، اپنی ذات کو پہلے نکالتا ہوں، اپنے لائکس اور ڈس لائکس بالکل باہر نکال دیتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ میری ملک کی بہتری کیا ہے، اور میرے ملک کی بہتری، میرے غریب کی بہتری کیا ہے۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، مثلا اب کنسٹرکشن ہے، اس میں روزگار ملے گا، ہم غربت کم ہوگی۔ ہمارا جو سارا احساس پروگرام ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، کیسے ہم غریب کا بہتر کریں گے۔ دیکھیں، بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فرق کیسے ہوں۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک فلاحی ریاست کی وجہ سے ایک قوم خوشحال ہوتی ہے، جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھی، پیسہ تو ان کے پاس نہیں تھا، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں جی پہلے قوم خوشحال ہوتی ہے پھر فلاحی ریاست بنتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی برکت تب آتی ہے جب آپ ایک انسانیت کی ایک ریاست میں، فلاحی ریاست، یعنی اپنے نچلے طبقے کی قدر کرتے ہیں،
اور چائنا کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تب وہ ایک بڑی پاور بنے.